تمباکو اور سگریٹ، تشریف رکھیے، تمباکو اور سگریٹ کا بھائی نے سوال کیا ہے۔ تمباکو اور سگریٹ، وہ سگریٹ میں بھی تمباکو ہے، حکے میں بھی تمباکو ہے، بیڑی میں بھی تمباکو ہے، گٹکے میں بھی تمباکو ہے، پان میں بھی تمباکو ڈلتا ہے۔ اگر میٹھا پان ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو تمباکو ڈلتا ہے، تمباکو حرام ہے، تمباکو حرام ہے۔ تمباکو خبیث ہے یا طیب ہے؟ جی یہ فیصلہ کر لو، پھر قرآن سے دلیل مل جائے گی۔ تمباکو خبیث ہے یا پاک ہے؟ پاکیزہ چیز ہے یا خبیث چیز ہے؟ خبیث چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خبیث کو حرام کیا ہے اور طیب پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ جائیں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے یا نماز ہوتی ہے، ابھی آپ کے سامنے کھانا آ جائے، مرغی آ جائے، دودھ آ جائے، پانی آ جائے، پھل آ جائیں تو کھائیں گے نا؟ کیوں؟ یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر پاک چیز کھائی جا سکتی ہے۔ کبھی دیکھا کسی نے مسجد میں سگریٹ پی ہو؟ مسجد میں سگریٹ نہیں پیتے نا، کیوں؟ کیونکہ یہ پاک جگہ ہے، وہ خبیث چیز ہے۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ باتھ روم میں جا رہا ہو اور اس کو کوئی دودھ کی بوتل دے دے، بھائی اندر جا رہے ہو ذرا ٹائم تھوڑا پی لینا وہیں بیٹھ کے، وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، میں واش روم میں جا رہا ہوں اور تم مجھے دودھ دے رہے ہو؟ یا کسی نے سموسے دیے ہو کہ باتھ روم میں جا رہے ہو بھائی، جاتے جاتے یہ سموسے کھا لینا، کوئی نہیں کھائے گا باتھ روم میں، نہ کوئی سموسے کھائے گا، نہ دودھ پیے گا، نہ پانی پیے گا، بیٹھ جائیے، یہ کام نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جن کو کہیں سگریٹ پینے کی جگہ نہیں ملتی، وہ اندر بیٹھ کے وہاں گزارا کر لیتے ہیں۔ باتھ روم خبیث جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے، وہاں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ خبیث جگہ ہے۔ تو خبیث جگہ پہ خبیث چیز کھائی جاتی ہے، پاک جگہ پہ پاک چیز کھائی جاتی ہے۔ سگریٹ کا، تمباکو یہ نشہ آور چیز ہے، اور جس کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ اور قرآن حکیم میں کہتا ہے مالک عز و جل، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ یہ تمباکو قاتل چیز ہے، السر اس سے ہوتا ہے، ٹی بی اس سے ہوتی ہے، کینسر اس سے ہوتا ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں ان سب کے اسباب میں سے یہ سبب ہے، یہ حرام ہے۔ وہ تمباکو پان میں ہو، اور رہا مسئلہ سگریٹ پی کر مسجد میں آنے کا، تو مسجد میں آنا، سگریٹ تو بہت دور کی بات ہے، لہسن اور پیاز کھایا ہوا ہوتا اگر صحابہ کے دور میں کسی نے، تو حدیث میں آتا ہے اس کو پکڑ کے بقیع قبرستان پر چھوڑ کر آتے، مسجد سے نکال دیتے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو درختوں میں سے کوئی چیز اگر کچا کھا لے تو ہماری مسجد میں، کیوں؟ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ لہسن حلال ہے نا، پیاز حلال ہے، اور سگریٹ، اگر لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آیا جا سکتا تو سگریٹ اور نسوار کھا کے مسجد میں کیسے آیا جا سکتا؟ بیٹھ جائیے، کوئی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے بھائی پوچھ رہے ہیں اور اس کو سگریٹ کی طلب ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ سے توبہ کرے، اور کیا کرے؟ سگریٹ پینا کسی حال میں جائز نہیں ہے، تو وہ مسجد میں بیٹھا ہو تو بلولا، اور جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تو خاص موقع ہے ایسی چیزوں سے توبہ کرنے کا۔